बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपने स्टूडेंट के उस्ताद मोहतरम हैं और जो इंडिया से खास तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए एक गुरु हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसामा साहब के साथ रीडिंग, आप लोग उसामा साहब की कैलकुलेशंस देखते रहते हैं। लास्ट वीडियो में जब मैंने की थी तो इंडिया की रीडिंग्स मैंने आपको दिखाई थी और उसामा साहब ने मोदी का कहा था और आज फिर मैंने मोदी का भी पूछना है कि वजीर तालीम तो मुस्ताफी हो गए थे, क्या मोदी की भी बारी आने वाली है? क्या मोदी तक बात जाएगी? और अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात चल निकले हैं, कहा जा रहा है। अब उसामा साहब से पूछूंगा ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? पहले भी उसामा साहब ने जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसामा साहब ने कहा था ये मुज़ाकरात नहीं होने, पीठ में छुरा घूंपा जाएगा और वैसा ही हुआ था। अब अमेरिका कह रहा है कि जी ईरान ने साल्सों ने मुज़ाकरात की दावत कहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारी तरफ से तो किसी ने दरख्वास्त नहीं की। अब यूक्रेनी सदर आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं। वो कहते हैं कि रूस ईरान को अमरीकी फौजी अड्डों की खुफिया मालूमात दे रहे, एक जहाज पर भी हमला किया और ईरान ने भी कहा है कि यूक्रेन को बदला लिए बगैर यूक्रेन को छोड़ा नहीं जाएगा। अब वो भी मैंने डिस्कस करना है। उधर से सऊदी अरेबिया के यमनी हौथी बागियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और यूक्रेन का रूस पर सैकड़ों ड्रोन से जो हमला हुआ, 5 अफराद हलाक हुए। लेकिन अब रूस का जो हमला होगा वो किस तरह का होगा वो भी डिस्कस होगा। और अभी जो भारत के अपने मामलात अंदरूनी चल रहे हैं, उधर से उनके जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद कुछ बम्बार तैयार कर रहा है और वो कह रहे हैं कि हम तो चिप्स तैयार कर रहे हैं, यानी कि, और कह रहे हैं कि सेमी कंडक्टर तैयार कर रहे हैं। साथ भी वो ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान कश्मीर वाला मामला है उस पर ही, जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है उसके अलावा किसी चीज पर उनसे मुज़ाकरा बात नहीं हो सकती। और अगर पाकिस्तान ने कोई मुहिम जोई की, वो कह रहे हैं, तो जवाब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर जैसा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का जवाब तो खैर हमें भी याद है, वैसा जवाब चाहिए तो हम जरूर दे देते हैं वैसे उनको। और रूस यूक्रेन का मामला भी हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं। सारी हैपनिंग्स तो मैंने आप लोगों को बता दी। उसामा साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट आज रीडिंग्स, इनकी कैलकुलेशंस आप तक पहुंचानी है, इनकी प्रेडिक्शंस आप तक पहुंचानी है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, जो मोदी है, 5 दिसंबर तक वो क्रिटिकल ही क्रिटिकल है। और अच्छा। मोदी के ये जो अभी मामला ठंडा नहीं हुआ, आप लोगों को लग रहा है कि ये हो गया, ये फिर उभरेगा, ये फिर करवटें लेगा, ये फिर बढ़ेगा। इसी अच्छा। तरीके से जो अनरेस्ट है वो भी एक्सपेक्टेड है। दोबारा दोबारा क्या, ये चलता ही रहना है, ऑन एंड ऑफ, कोई ना कोई बहाना बना रहेगा। और जो सबसे बड़ी रीडिंग है इस वक्त की, जो हमारे इंडिया के जो लोग देखते हैं उनके लिए, कि ये जो अभिजीत है, इस पे मोदी ने ब्लैक मैजिक का अटैक करवाया है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि हम रूहानी दुनिया में अमूमन ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ट्रीट करते हैं, अमूमन ये रूटीन जॉब है। आपको पता है, दुआए का आपका अमल लोग कर रहे हैं दुनिया में, ऑटिस्टिक बच्चे, उनकी माएँ, ये सारे से हील होते हैं। तो हमें ये बहुत बेहतर पता है कि जब उल्टियां आ रही हो, जब स्टमक इशू अचानक बने, वॉमिटिंग की कैफियत हो, बुखार और ये पेन, और ये जैसे उसको ड्रिप ही लग गई सीधी, तो ये एक बहुत बड़े उसको अटैक को बताता है, जादू के। और ठीक है। अमूमन लोग उसको डायरिया और ये सब समझ रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जब स्टमक इतना उस पे जाता है बुरी हालत में, तो वो एक्शन और रिएक्शन क्रिएट होता है बेसिकली। कुछ आता है जिसको बॉडी अगर सही हो तो वो बाहर को निकालती है, या मोशन लगते हैं या वॉमिट होता है। और अच्छा। इसी तरीके से वो अचानक इस टाइम में जिस तरीके से वो गया, वो, देखिए आप ना माने, जैसे कहते हैं, कई दिमागों को इसकी समझ नहीं है, इस अंडरस्टैंडिंग को ये नहीं है। लेकिन आप लोगों को, जो मेरे फैन फॉलोअर्स हैं, ये उनके लिए बात है कि ठीक है। अभिजीत बड़ा मेरे लिए भी हैरान कुन है कि उस पे ब्लैक मैजिक का अटैक करके कोशिश की गई कि इसी का कट्टा निकालो। वो जैसे कहते हैं ना, इसी को साफ सामने से हटाओ किसी तरीके, और जान छूटे, और ठीक। बाबा यही बनेगा जी, अस्पताल में गया और मर गया। और मैं हैरान हूँ कि ये जो है बड़ा, पहले बहुत कम ऐसा देखा गया, लेकिन इंडिया में तो खैर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है।
اور اب تو خیر مسلمانوں میں بھی بہت استعمال ہے. آپ کے اس ٹائم جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ عمران خان اور یہ ساری جنگ جو ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں انوالو کی گئی ہیں, اور اسی لیے ان کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی باندھا گیا تاکہ وہ کوئی ان کا اپائے نہ کر لے یا علاج نہ کر لے. اگر باہر ہوتی ورنہ عورت ہے کیا پولیٹیکلی کر سکتی تھی. تو اسی طریقے سے جو ابھیجیت ہے وہ کریٹیکل ہے. اگر ابھیجیت اکیلا ہوا 4 دن کچھ دن کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھیجیت کے کوئی سویئر النس کی خبر آئے, اور اس سویئر النس کے نتیجے میں پھر دوبارہ کوئی افراتفری یا کچھ بھی مچے یا کچھ, یہ بھی ہو سکتی ہے پاسبلٹی. انریسٹ تو ہے ٹھیک ہے. ہی ہے, ختم نہیں ہونا. اور مودی کے اترانے کی باتیں بھی ہیں. اور پاکستان کا دیکھیں یہ دن تھے 6-7 اگست تک, اگر کچھ نہ ہوا پھر یہ چلا جائے گا ستمبر اکتوبر, وہ دن جب میں نے بتایا ہے کہ دوبارہ یہ انریسٹ اپنے پیک پہ جائے گا, جب حقیقت میں مارچ آ جائے گا نومبر میں. تو جب مارچ واقعی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے گھر میں ہوگا تو اس سے جو پچھلا ٹائم ہوگا وہ ہمسائے کے اوپر اٹیک کا ہے, ہمسائے کے ساتھ جی اسٹرگل کا. تو وہ جو پیریڈ بنے گا وہ آپ یوں سمجھیں ابھی ٹورس میں ہے, پھر جمنائی میں ہوگا. جب مارس ڈیبلیشن میں کینسر میں جائے گا, مجبوری یہ ہے کہ جی جب ان کے مارس ڈیبلیشن میں جاتا ہے وہی ہمسائے کا گھر ہے. فوجیں جب ویک ہوتی ہیں اسی وقت جنگ ہوتی ہے. تو یہ تو ان کی ٹھیک ہے. حسرت کبھی بھی نہیں پوری ہوگی جو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کو کسی طریقے یہ زیر کر لیں گے. یہ نہیں پاسبل. ایسٹرالوجیکلی مان لو کہ ہمسائے کے گھر مارس آیا تیسرے گھر میں, مارس ہمسائے سے اسٹرگل کو فائٹ کو اس کو بتاتا ہے. اب جب بھی تیسرے گھر کا مارس عموماً ہوگا یا اسپیکٹ کرے گا یا اپوزیشن بنائے گا تو تب ہی یہ زیادہ موسٹ پروبیبلی جنگ کے آثار بنیں گے. ٹھیک, ٹھیک ہے. یہ جنگ جب بھی ہوگی اس وقت فوجیں ڈیبلیشن میں ہوتی ہیں, مطلب اس ٹائم ٹھیک ہے. آرمی قوت جو ہے وہ بڑی ویک ہوتی ہے. اور یہی آپ نے جو دیکھا وہ سب نے دیکھا. تو اس لیے یہ ایزی نہ ہو, مودی نے آخر اترنے کا زور لگنا ہی لگنا, اور یہ ساری سچویشن یوں ہی بلڈ اپ ہوتی ہی رہے گی. اور یہ جو جہاں تک جانے سے پہلے جی جی ہاتھ پیر مار رہے ہیں, راجناتھ سنگھ وزیر دفاع ان کا بیان دے رہے ہیں, آپریشن سندور کی باتیں کر رہے ہیں, پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں, دوبارہ حملے کی تیاری. ہاں یہ جنگ جو ہے میں نے جیسے کہا نا تیسرے گھر میں جب مارس آئے گا اس وقت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے ہمسائے کے گھر میں. اور اس کے بعد اس میں ناکامی ہوگی, پھر اپوزیشن اور اچھا. وہ شور شرابہ ہوگا, پھر ایک انریسٹ ود ان دا کنٹری ہوگا اس حملے کے بعد. اس طرح کا موسم بنے گا. تو یہ کریں گے. ان کے پاس سیاست کے لیے اور کچھ ہے نہیں پاکستان کو, پاکستان کی دشمنی بیچنے کے علاوہ. ایشوز ہیں, اتنی بڑی آبادی ہے, اس کو مینیج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اتنے مذاہب ہیں, اس کی طرف دھیان نہیں ہے, اور بس ایک سٹنٹ بنایا ہوا پاکستان دہشت گرد یہ وہ. اس سے زیادہ بندہ تو آپ کا ویسی سڑکوں پہ بیماری اور بھوک افلاس سے مر جاتا ہے جتنا پاکستان کے کسی خود کش دھماکے میں, یا جو سو کالڈ آپ ایگزیجوریٹ کرتے ہیں. 1 ارب کی آبادی ہے سر, 1 ارب میں مرنا نہیں ہے ڈیلی. ریشو تو لگائیں ڈیتھ ٹرول کتنا ہوگا. تو 25 مار دیے, 25 دھماکے میں ہو بالکل. گئے, یا اس جو بھی بہانا ہے تو وہ بنا کے ایسے اس کو ایگزیجوریٹ کرتے ہیں, ورنہ اتنا ڈیتھ ٹرول تو اتنی بڑی آبادی میں کچھ بھی نہیں ہے. جو آیا اسامہ اس نے صاحب, جانا. امریکہ ایران, جی امریکہ ایران کی بات کروں, ایران سے مذاکرات جاری ہیں, پیش رفت نہ ہوئی تو بڑا فوجی آپریشن کریں گے. ٹرمپ کہتے سالتوں کے کہنے پر حملے روکنے کا فیصلہ کیا تھا. یہ مکمل جنگ رکے گی اسامہ صاحب, وقتی پاز ہے یا پھر حملے سٹارٹ ہونے والے ہیں؟ کوئی پوز ووز نہیں ہے, تیاری کرتے رہتے ہیں, جب اپنی تیاری پوری کر لیتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں. دونوں ہی سانس اچھا. لیتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں, جیسے رنگ میں لڑتے ہوئے کوئی کھلاڑی, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو اس کو اتنا زیادہ سیریس اچھا. نہ لیا کریں, یہ کام ایسے ہی چل رہا ہے. اسلحہ بکنا ہے, اچھا. آپ آرڈر چیک کریں نا, ابھی جو پچھلے 1 ماہ کے اندر جو آرڈر لیے ہیں اس نے سعودیہ سے اور امریکہ کی, کہیں سرچ ورچ کریں نا سینٹ کی کوئی میٹنگیں جس میں پریزنٹیشن ہوگی, پتہ جی نہیں کتنے بلین کا سعودیہ, کتنے بلین کا قطر, کتنے بلین کا ان سب کو بیچ دیا ہے نا. پچھلا اب ظاہری بات ہے چلا ہی نہیں تھا, تو وہ آرڈر کیسے, نیو آرڈر کیسے ہونا تھا بتائیں. بالکل.
اب پورٹ تباہ ہوئی یا بڈا تباہ ہوا، بڈا دوبارہ بنے گا. اب وہ تو سعودیہ نہیں یا قطر نہیں یا بحرین کویت نہیں پیسہ لگایا ہوگا نا، تو وہ تو پیسہ انہی کا دوبارہ وہ کنسٹرکشن میں لگ جائے گا. تو یہ اسامہ صاحب یہ خبر بھی پھر ٹھیک ہوئی کہ خبریں آ رہی تھی کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران امریکی فوج کے اسلحہ اور فضائی دفاعی میزائلوں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس وجہ سے ٹرمپ نے چھوٹا سا ایک پوز لیا ہو کہ اسلحے کو ذرا کہیں سے میں اکٹھا کر لوں، کہیں یہی نہ ختم ہو جائے، بستی ہو جائے. دیکھیں یہ بار بار پوز اس لیے لیتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے پوچھا جائے ہاں بھائی تم سناؤ، تم نے تو کچھ نہیں بیچنا. جرمنی چیزیں الائن کر کے جنگ کو ایز اے بزنس لیا جا رہا ہے اور اس سے اپنے اچھا. مفاد چیزیں. اب یہاں دھاپڑ توڑ چل رہی، ادھر کوئی آرڈر ہی نہ آئے، آرڈرنگ ہی نہ ہو تو فائدہ. پھر خوف ہاں بنایا جی. جاتا ہے، پھر آرڈر لیے جاتے ہیں، اور اسلحہ سب سے بینیفیشل کام ہے. میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ ذہنی طور پہ کوئی بھی فوڈ کموڈٹی کچھ بھی بیچ کے اتنا پیسہ نہیں بنا سکتے جتنا ایک جہاز بیچ کے آ جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے یہ اسلحے کے آرڈر لیں گے، اچھے سے بھریں گے ہر طرف، پھر دوبارہ شروع. اچھا ٹھیک ہے. اسامہ صاحب آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ پریڈکشن کی تھی، ریڈنگ دی تھی، کم جونگ ان کی بات آپ کر رہے تھے، شمالی کوریا کے جنگ میں آنے کی بات کر رہے تھے. اب یوکرینی صدر کہتے پھر رہے ہیں کہ روس جنگ میں 30,000 شمالی کوریا کے فوجیوں کو شامل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا. یہ شمالی کوریا اب روس کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف آنے لگا. دیکھیں یہ پہلے بھی بات تھی، یہ ہو سکتا ہے اب یہ جب 6 اگست کے بعد یہی ایریا بنے گا ان کا ایگزیکٹ مارس انڈیا اور یہ ٹورس کے بعد جو مارس جائے گا وہ اسی سائڈ پہ جائے گا 6 اگست کے اچھا. بعد جو. تو یس اس میں چانسز ہوں گے پھر اس کے آنے کے بھی اور اس پہ حملے کے بھی. اصل میں آپ ایک بات بتائیں، جب اتنی بڑی کم جون کی فوج اس نے بنائی، میزائل بنائے، چیزیں بنائی، مفت کی تنخواہیں دیے جا رہا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوئی. ہاں جی، ان کے ساتھ تو ویسے کوئی نہیں کھیلتا. ہاں تو پھر وہ ویلے کہیں نہ کہیں تو لگانے ہی ہوتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کی ہاں فوجیں جی. کرتی ہیں، آپ نہیں کرتے، آپ نہیں مشنوں پہ جاتے، کبھی کدھر بھیج دیتے کبھی ادھر بھیج دیتے. یہ ہاں جی. اڈا سجا رہے گا تو چلتا رہے گا نا، اڈا سجا رہے گا ویلیو رہے گی. آپ ویسے ہی 3-4 چوکیدار رکھ لیں نا ذرا ڈیرے پہ، آئے دن پھڈے ہوں. رکھوائیں گے کہ ہماری اہمیت رہے کہ ہم بہت ضروری ہیں ڈیرے کے لیے. بس یہ ہاں جی. اصل دنیا کو سمجھنا ہے، کہ آگے آنے والی دنیا کو یہ سمجھنا ہے بات کو کہ یہ فوجیں، یہ میزائلز اور یہ میکنیزم اسلام آ گیا تو اس سب کی کیا ضرورت ہے. بالکل. یہ عرب یہی کر رہے تھے نا پہلے، جنگیں سالوں جی. 20-20 سال چلتی. اسلام آ گیا، امن آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا، زمین پہ رہنے کا طریقہ کار وضع ہو گیا. اب جنگ کی بات نہیں تھی. لیکن اگر جنگ ہے تو اسلام نہیں ہے. آگے مستقبل میں کیونکہ اسلام آ رہا ہے تو یہ سب ختم ہوگا، لیکن ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ آپ کو ختم کرے گا، سبق دے گا. آپ کے بڑے بزرگ بھی یوں ہاتھ لگائیں گے کہ نکلی پسٹل بھی نہیں رکھنا. اچھا. یہ جو ساری ایگزیجریشن ہے، یہ جس اسلام کی پکچر کو پیش کیا جاتا ہے، یہ پکچر تو مستقبل کے اسلام کی نہیں ہے کہ جی بالکل. ایسا پوز کیا جاتا ہے کہ جیسے اسلام کوئی جہاد سے پھیلا مذہب ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینڈ کی ہے، صرف میکسیمم ڈیفینڈ کی ہے. ایک خیبر کا جو مارکا تھا وہ بھی راستے میں جاتے کیونکہ قافلوں کو لوٹتے تھے یہ، اور اس پہ وارننگز دی تھی، کئی لیٹر لکھے تھے، اس کے بعد کہا تھا کہ میں آؤں گا اور فتح کروں. اسی طریقے سے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو جنگوں کا کولیٹرل یا ڈیمیج کہہ لیں وہ منیمم 400 ہے اور میکسیمم 1100 ہے. یہ جا کے تاریخیں اچھا. کھود لیں. ہاں جی، احد، بدر، خندق، خیبر سب کھود لیں. جو آپ کے غزوات ہیں اس میں 1100 سے زیادہ نہیں گیا بندہ. میکسیمم لگاؤ، اور منیمم کی جو بات ہے وہ 400 کی، جسٹ 400. خوف سے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. مدد کرتا ہے، روب طاری کر دیتا ہے. جب اللہ کا بندہ چلتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، روب ہوتا ہے، شیطان جسم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ڈیوائن رول جو ہے، جو ڈیوائن قدرت بخشتی ہے حکومت یا زمین پہ اختیار، اس میں یہ اتنی یہ بندے مار مار کے، اب ٹرمپ لگوا لے نا گھٹنے، بم مار مار کے آ کے ایٹم مار دے، بس کیا ہوا. ٹھیک ہے. سمجھ، اصل ہیومن باڈی کو پہ جو اختیار ہوگا وہ دل پہ ہوتا ہے. اب شیطان بھی دل پہ ہی قبضہ کرتا ہے.
رحمان بھی دل میں ہی سما رہی، بات دل کی ہے، انسانی دل کی ہے، تو اس کو ہی کیپچر ہونا ہے۔ اور اسلام سب سے بیسٹ محبت، امن، سلامتی، سیکیورٹی۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، بی سیف فرام دا ایول، جو زمین پہ پہلے ہی موجود تھے۔ آپ کی ضد کیا ہے؟ وہ شیطان کہتا ہے بھی ہم زمین پہ تھے، نسناس اور جنات، آپ زمین پہ آئے، یہی ضد ہے اس کی، آپ کا وہی دشمن ہے، وہی آپ کو ڈیمیج کر کے زمین سے واپس بھیجنا چاہتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے، اور مستقبل کی دنیا زیرو ویپن پہ آئے گی، زیرو ویپن کی ڈسکشنز ہوں گی، کیونکہ اتنا موت اور خون دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ سارے ایٹم جو آپ نے دیکھے ہوں یہ چل رہے نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں، تو یہ چلنے کے لیے بنے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ سارا مسالہ خالی کر رہے ہیں نا، یہ پرانا مال، پھر یہ اگلا مال، پھر یہ نیو سٹاک، پھر اب جو آیا میزائل فلانا، اب نیا، یہ سب فیز وائز اپنا کچرا صاف کر رہے ہیں، اور پھر نیا سٹاک، ری سٹاکنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے، اچھا ایمانداری سے بتائیں، آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ کوئی نہ کوئی ٹاک پاک، کوئی میڈیا، کوئی ویو بنی ہی رہے؟ بس ایمانداری سے بتائیں۔ نہیں ٹھیک ہے، میڈیا کے لیے تو خیر خبریں ہوتی ہیں۔ خبریں ایسی چاہیے ہوتی نا، کوئی بیجا بیجا ہو جائے، بس ٹرینڈ ہو، دنیا پاگل ہوئی ہو، دل کرتا ہے نا۔ اب یہی سب کا دل کرتا ہے، اسلحے والے کا دل کرتا ہے جنگ چلتی ہے، اسلحہ بکے، آرڈر آئے بہترین، ہم پروڈکشن کریں بہترین، وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھائی جی، انسان کو تو پہلے مسئلہ صرف شیر اور جنگلی جانوروں تھا، یہ اس نے کون سی دنیا بنا لی کہ آپس میں کتوں کتی ہو رہے ہیں، اور اب حالانکہ سیویلائزڈ ہیں، یہ منہ سے بات نہیں ہوتی ان سے۔ تو اس کا بالکل، مطلب ہے کہ انسان ابھی بھی اسلام کی سلامتی کے اس طریقے کو سمجھا نہیں، ابھی ڈرا نہیں ہے۔ ابھی اس دفعہ یہ ڈرے گا، اس دفعہ اس کی زمین کانپ جائے گی، جتنا خون بہ جائے گا، جتنی ڈسٹرکشن آ جائے گی، این تیر ہو جائیں گے، بالکل سیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہی تو دنیا میں پوری زمین پہ اسلام ہوگا۔ جو اینڈ آف ٹائمز کی باتیں، اینڈ آف ٹائم ایسے تھوڑی آنا ہے، اینڈ آف ٹائم تو بھی بڑی دور ہے۔ جو لوگ ابھی سے اینڈ آف ٹائم شروع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اینڈ آف ٹائم نہیں ہے۔ یہ وہ جنگیں ہیں جس کے بعد اسلام کی ضرورت محسوس ہو، سلامتی کی ضرورت محسوس بالکل، ہو، اور اس میں پھر یہی اصول ہوگا کہ کوئی اسلحہ نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی چکر نہیں، زیرو ویپن، زیرو ویپن پالیسی پہ ملک اور نئے ریکنسیلیشن اور اتحاد بنیں گے، امن کی حقیقی ضرورت کو سمجھتے ہوئے۔ اور یہ جو کہانی ہے کہ نہیں ڈنڈا ہے تو امن ہے، نہیں بھائی، عقل ہے، خدا کا خوف ہے تو امن ہے۔ یہاں اللہ آئے گا، یہاں پھر امن آئے گا، اس کا خوف یہاں بیٹھے گا، پھر امن آئے گا۔ وہ اپنی آنکھوں سے شیطان کو زمین بوس ہوتا دیکھیں گے، یہ سسٹم ابھی کولیپس کریں گے، تو خود بخود ایک یقین اور عقیدہ اندر سے پھوٹے گا۔ یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ جی جس کے پاس جتنی طاقت ہے، ہم ورنہ صومالیہ بن جاتے، ہم فلاں بن جاتے، یہ کوئی چکر نہیں۔ یہ اسلحہ ہی ہے، یہ پھڑکتا رہتا ہے، دل میں کرتا ہے، جس کی جیب میں اس کو کئی دفعہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ میں آپ کئی دفعہ ذہنی طور پہ سوچئے گا، آپ کا بیٹا ہو بڑا غسیلہ ہو، آپ اس کو اسلحہ رکھنے دیں گے، بے شک جتنی مرضی دشمنی ہو، آپ کہیں گے یہ نامراد ویسے ہی اس کے پاس ہوا تو کسی پہ ویسے ہی نہ چلا دے، تو الٹا یہ ویسے ہی جیل چل۔ تو یہ سیفٹی نہیں ہوتی ہر دفعہ، یہ بعض اوقات خود کے لیے ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ ذرا ریئل ٹائم میں اس کو جب آپ لوگ فیل کریں گے تو سمجھ آئے گی اس بات کی۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، یوکرینی صدر کہتے ہیں کہ روس ایران کو امریکی فوجی اڈوں کی خفیہ معلومات دے رہا ہے، ایک جہاز پر بھی اٹیک کیا۔ اب ایران نے بھی کہا ہے کہ یوکرین نے جو کیا اب اس کا جواب تو اس کو دینا پڑے گا، اور ہم اس کو جواب دیں گے، اس کا جواب دے بنائیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے اب ایران یوکرین پر اٹیک کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ ایک ہی جنگ ہے، دونوں سیم جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ پہلے بھی بتایا کہ ایران اور رشیا سیم پارٹنرز ہیں۔ یوکرائن کو تکلیف ہاں، شاہد ڈرون کی ہے، شاہد ڈرونز جو ایران بنا کے دیتا ہے وہ اس کی ہے۔ ایران کی جو اسلحہ کی اچھا، اور آپس میں کے ایکسچینج پروگرامز ہیں، ڈیفنس پیکٹ ہیں، یہ اس کی تکلیف ہے۔ دونوں سیم میدان لڑ رہے ہیں، ادھر سلو ہوتا ہے ادھر تیز ہوتا ہے، ادھر تیز ہوتا ہے ادھر سلو۔ کبھی آبزرو تو کریں اس کو۔ اور یہ اچھا، وہاں زیلنسکی کے بارے میں بھی ہے کہ وہ یہودی ہے، ادھر بھی یہودی ہیں ٹھیک ہے، ادھر بھی یہودی، اور جو پیوٹن ہے وہ بہت زیادہ اسلام کے جو قریب قریب ہوا لگتا ہے، اور اس کو ایک ہی جنگ دونوں لڑ رہے ہیں، ایک ہی سٹائل سے لڑ رہے ہیں، ایک ہی اس میں۔ رشیا بھی آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی ادھر بھی آ کے تھوڑی بہت اپنا حصہ ملاتا ہے۔
हाँ, उसामा साहब, आखिरी क्वेश्चन मेरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ट्रम्प ने तीसरी बार सदर बनने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है। चौथी बार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उसमें उसमें उनको तरमीम करनी पड़ेगी तो फिर ही वो सदर बन सकते हैं, वरना तो अमेरिका के आईन में, कानून में है कि सदर 2 दफ़ा ही बन सकता है। आपको लगता है अब ट्रम्प तीसरी दफ़ा सदर बनने के लिए तरमीम करेंगे और सदर बन सकते हैं? हाँ, जैसे उसका दिमाग है इस टाइम, जितना वो अग्रेसिव है, वो मार दे सारी दुनिया और इसको, इसके कर्जे वर्जे, डेट असले बेच, तेल बेच दिखा दे और इन सबको बदमाशी से बनने लगा दे, सहाफी तुन दे, सारी फौज जो है चढ़ा दे। वो तो प्रॉपर डिक्टेटर, अमेरिका के अंदर डिक्टेटर आ गया। तो हाँ, ये चांस, वैसे इलेक्शन वाइज तो मुझे नहीं लगता, ये मिड टर्म ही हार जाएगा, जो एक्चुअल बात है। हुँ, हाँ, हुँ, हकीकत ये है कि मिड टर्म हार जाएगा। जो प्लानिटरी ठीक है। पोजीशन वही है जो इसके हारे हुए इलेक्शन की थी, इसके चार्ट में। बिल्कुल, लेकिन अगर इसकी मेड की बात पे, हाइपोथेसिस, इसके लगन पे या इसके मून साइन और उसको देख के अगर बात की जाए, तो फिर ना मुराद है, यहां तक जाएगा, करेगा ये कि अमेरिका को डायरेक्ट वॉर में ले जाए, किम जोन ही चढ़वा ले अपने ऊपर, सीधा सीधा। अच्छा, और वॉर में ला मुअत्तल हो जाएगा, कोई ऐसी शिक विक होगी इनकी, अमेरिकियों की, मुझे नहीं पता इनकी कोई, अच्छा, इनके कोई अमेरिका से है तो इधर नीचे कमेंट करके बता दे। ये उस रूल के तहत, जैसे मार्शल लॉ टाइप जंग में, जैसे वो नहीं था जंग में सस्पेंड हो जाती हैं फलाने रूल्स, ये उस तरह की हाँ सिचुएशन जी, करके फिर ये कर सकता है और इससे टूल ले जाए, तरमीम नहीं करा सकता। अच्छा, अच्छा तरमीम नहीं तरमीम करा सकते, तरमीम नहीं करा सकता, बल्कि ये जब ये हरकत करे, ये हरकत करे, बल्कि करेगा बल्कि ठीक है, करेगा, तो करेगा, अमेरिका की रियासतें टूटने की बातें आ जाएंगी। वो कहेंगे हमने हमने अलहदा होना है, हमने, क्योंकि वो भी तो प्रेडिक्शन है ना, मैंने जो आपको की हुई है कि जी, जी, अगले साल तक कोई ना कोई रियासतें कहना शुरू कर देंगी भी हम फेडरेशन से अलहदा होते हैं, हम इसके साथ नहीं ठीक है। है, तो ये इतना वबाल मचाएगा कि वो रियासतें कहेंगी ना, ऐसे ही है, तो फिर ये तरमीम नहीं करा सकता, ये ऐसे ही पंगा करेगा, किम जोंग को उंगली दे के कहेगा मार भाई, फिर इधर आया मैं। तो वो आपस में फेक फाइट, क्योंकि रेसलिंग का माइंडसेट आपको पता है, रेसलिंग को असली लड़ाई थोड़ी होती है। ऐसे ही है, तो बस ये बिल्कुल, रेसलर ही था, ये उसी तरह फेक जंग बिल्कुल, करके अपने आप को जो है वो करवाएगा, बस ये इसका। बहरहाल ये प्रोग्राम बिल्कुल फिर आप ठीक। संभाल लें, इसके क्लिप आपको चाहिए होंगे आगे। मैं बिल्कुल सँभाल लेता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।